الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، مصلیان کرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. سن 7 ہجری کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. اس سن 7 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے. پہلے بتایا گیا تھا کہ نجاشی شاہ حبشہ کو خط لکھا، اور اس کے بعد ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس زمانے کی دوسری بڑی سپر پاور طاقت، ہرقل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. اور ایک خط حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کو لکھا. یہ اس زمانے کی ایک اور بڑی سپر پاور طاقت تھی. اس وقت اس کا بادشاہ خسر پرویز تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو خط دے کر خسر پرویز ایران کے بادشاہ کی طرف بھیجا. اور وہ ایران کا بادشاہ بہت زیادہ متکبر اور مغرور آدمی تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا. پہلے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے گورنر کے پاس گئے جس کا نام بازان تھا. اس بازان نے پھر عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو اصل بادشاہ ایران کے خسر پرویز کے دربار میں بھیج دیا. اس بادشاہ کے سامنے جب خط پڑھا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا، خط کا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع تھا. پھر اس میں پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ خط محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایران کے بادشاہ کی طرف ہے. اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے. اگر انکار کرو گے فعلیک اسم المجوس، تو خود تمہارا گناہ بھی تم پر ہوگا، اور تمہارے رعایا اور تمہارے ماتحت رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے مسلمان نہ ہونے کا گناہ بھی تمہیں ملے گا. یہ کہہ کر خط کا مضمون تھا. تو اس نے جب یہ خط سنا تو غصے ہو گیا اور خط لے کر فوراً اس نے پھاڑ دیا. بہت زیادہ متکبر، مال کا اور طاقت کا اور حکومت کا اس کو بہت زیادہ نشہ چڑھا ہوا تھا. اس نے فوراً خط پھاڑ دیا اور کہنے لگا کہ یہ عرب کا ایک غلام، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ یہ عرب کا ایک غلام میرا غلام ہو کر مجھے ایسا خط لکھ رہا ہے کہ اس میں میرا نام بعد میں ہے اور ان کا نام پہلے ہے. نعوذ باللہ. یہ کہہ کر اس نے غصے کے مارے خط پھاڑ دیا. اور اس کا جو گورنر تھا بارڈر پر، بازان جس کا نام تھا، تو اس کو لکھا کہ فوراً 2 آدمیوں کو، 2 مضبوط پہلوانوں کو مدینہ بھیجو کہ وہ دونوں اس آدمی کو یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس لائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے پکڑ کے میرے پاس بھیج دو. وہ بازان نے 2 آدمی بھیجے، 2 بڑے مضبوط پہلوان مدینہ منورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جیسے ہی وہ بازان کا خط لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے وہ تھر کانپنے لگے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت بالرعب،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رعب دیا گیا، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، ایک ایک مہینہ دور سے میرا رعب کافروں پر پڑ جاتا ہے۔ تو اب یہ تو سامنے ہی آ گئے تھے، یہ تو سامنے ہی آ گئے تھے، حالانکہ مشہور پہلوان تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے جانے کے لیے آئے تھے، لیکن جیسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے وہ ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ کل آؤ میں جواب دوں گا۔ دوسرے دن وہ آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے رکایا تھا، اس لیے ٹھہرایا تھا کہ تمہارا جو بادشاہ ہے، ایران کا جو بادشاہ ہے، آج رات اتنے بجے اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ اس کے بیٹے کا نام شیروہ تھا، خسر پرویز کو اس کے بیٹے شیروہ نے آج رات میں اتنے بجے قتل کر دیا۔ تم جاؤ یہ خبر اپنے بازان جو گورنر ہے اس کو پہنچاؤ۔ اب اس زمانے میں کوئی واٹس ایپ نہیں، فیس بک نہیں، اور یہ خبر تیزی سے پھیلانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں ایک خبر ملک کے کونے تک پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے تھے، بعض مرتبہ ایک خبر ملک کے اس کونے سے اس کونے تک پہنچنے میں بعض مرتبہ ہفتوں اور مہینوں لگ جاتے تھے، اور خبر اتنی تاخیر سے پہنچتی تھی۔ لیکن ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر اپنی فکر کرو، جا کر دیکھو تمہارے ملک کا کیا ہوا۔ تمہارے ملک کا بادشاہ تو رات قتل ہو گیا، اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی تھی اس کو کہ اس نے میرا خط پھاڑا ہے، واللہ ممزقہ و ممزق ملکہ، اللہ اس کو پھاڑیں گے اور اس کے ملک کو ٹکڑے کریں گے۔ اور یہی ہوا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین 10 سے 15 سال میں تقریباً اس خسر پرویز کے خاندان کے 18 بادشاہ بدلے۔ 18 بادشاہ نے ایک دوسرے کو آپس میں لڑ کر قتل کیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ تھا۔ بعد میں وہ پوری سلطنت اور ان کی حکومت ہی جڑ سے ختم ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ۔ خیر، وہ دونوں جو آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے پہلوان، جب بازان کے پاس پہنچے اور انہوں نے بازان کو یہ اطلاع دی کہ وہ نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بادشاہ کل رات میں قتل ہو گیا، تو بازان نے کہا کہ تھوڑے دن رک جاؤ، انتظار کرو جب تک مرکز سے، یعنی ان کا جو بھی دارالخلافہ تھا، وہاں سے خبر آئے گی، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ان نبی نے جو ہے خبر سچی دی ہے یا جھوٹی دی ہے۔ تو 2-3 دن کے بعد اس کے پاس بھی خبر پہنچ گئی کہ پیر کی رات کو اتنے بجے جو وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات بتلائی تھی اور جو وقت بتلایا تھا، اسی وقت کے بارے میں اطلاع پہنچی کہ اس پیر کی رات کو اتنے بجے شیروہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ تو وہ بازان جو تھا بہت متاثر ہوا، خود بھی مسلمان ہو گیا، اس کے بیٹے اور اس کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا، یہ گورنر جو تھا یہ مسلمان ہو گیا۔ خیر، ایک خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو بھیجا تھا، پھر اس کے بعد ایک خط اسکندریہ کے بادشاہ، مصر اور اسکندریہ ایک علاقہ ہے، مشہور علاقہ ہے اسکندریہ، تو وہاں ایک مقوقس بادشاہ ہوتے تھے۔ تو مقوقس بادشاہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، جو صحابی تھے، بدری صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، ان کو خط دے کر اس اسکندریہ کے بادشاہ کی طرف روانہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وہ اس مقوقس بادشاہ کو پہنچا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط پڑھا۔ خط میں کیونکہ وہ بھی عیسائی تھا، پہلے جو ہرقل روم کا جو بادشاہ تھا وہ بھی عیسائی تھا، اور یہ اسکندریہ مصر کا بادشاہ یہ بھی عیسائی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی طرف بلایا۔ خط میں لکھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے، اور تمہیں دوہرا اجر دیا جائے گا، کیونکہ پہلے تم عیسائی ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر چلنے کا بھی اجر ملے گا، اور اگر مجھ پر تم نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا بھی اجر ملے گا، اس لیے تمہارا اجر ڈبل ہو جائے گا، اور اگر تم انکار کرو گے تو تمہارے علاقے کے جتنے کافر ہیں ان کا گناہ بھی تم کو ہوگا۔
تو یہ اسکندریہ کے بادشاہ نے حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ صحابی سے کہا کہ آپ مجھے مہلت دیجیے، 1-2 دن میں مشورہ کر لوں، سوچ لوں، غور فکر کر لوں، اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں۔ ایک دن اس نے پورے اپنی مجلس جمائی، اس کے پاس جتنے بڑے بڑے سردار تھے، وزیر تھے اور اس عیسائی پادری تھے، سب کو اس نے مجلس میں جمع کیا، اور وہاں یہ صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا۔ حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ صحابی پیش ہوئے تو اس نے دیکھیں بہت ڈھونڈ کر ایک سوال لایا، بہت غور و فکر کر کے اس نے ایک سوال سوچا کہ میں ان پر یہ اعتراض کروں گا، یہ سوال کروں گا۔ اس نے سوال کیا کیا؟ اس بادشاہ نے، اسکندریہ کے بادشاہ نے حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے نبی کو جب ان کی قوم نے مکے سے نکال دیا، تمہارے نبی کو جب ان کی قوم نے مکے سے نکال دیا، اپنے وطن سے نکال دیا، تو تمہارے نبی نے، اگر وہ سچے نبی ہیں، تو انہوں نے نکالنے والوں کو بددعا کیوں نہیں دی؟ اگر وہ بددعا دیتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور وہاں سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ خطرناک اعتراض کیا گیا اس نے سوچ سمجھ کے کہ تمہارے نبی کو جب نکالا جا رہا تھا انہوں نے بددعا کیوں نہیں کی؟ بددعا کر دیتے، اگر وہ سچے نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بددعا قبول کر لیتا اور ان کو وہاں سے نکلنا نہ پڑتا۔ تو حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، وہ ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کر صحابہ اکرام کو بھیجا ہے، تو کسی ایسے آدمی کو نہیں بھیجا ہے، ذہین لوگوں کو اور علم دنیاوی دینی ہر اعتبار سے جو ماہر لوگ تھے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ تو انہوں نے فوراً جواب دیا، آپ یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں تو ان کو سچا نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں مانتے، ہم ان کو سچا نبی مانتے ہیں۔ تو کہا اچھا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گھیر لیا تھا اور ان کو سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا تھا تو انہوں نے بددعا کیوں نہیں دی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گھیر لیا، ان کو سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بددعا کر دیتے، اگر وہ سچے نبی تھے تمہارے قول کے مطابق سچے نبی تھے، بددعا کر دیتے، یہودی ہلاک ہو جاتے تو اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا تم بھی حکیم ہو اور جس کی طرف سے تم آئے ہو وہ بھی بڑا حکیم آدمی ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے القاب کہے اور خط کا جواب بھی اچھا دیا کہ میں آپ کو سچا نبی سمجھتا ہوں لیکن مسلمان نہیں ہوا، سچا نبی سمجھتا ہوں، مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوں گے۔ خیر، اس نے 2 باندیاں، بہت ساری چیزیں ہدیہ بھیجی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت ساری چیزیں ہدیے میں بھیجی، 2 باندیاں بھیجی۔ تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی جن کا نام حضرت ماریہ ہے، ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، انہی کے پیٹ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا ہوا حضرت ابراہیم، جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ تو ایک باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھ لی، ایک کسی صحابی کو، کئی صحابہ کے نام آتے ہیں، حسان ابن ثابت ہے یا جہم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، کسی صحابی کو ہدیہ دے دیا۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جواب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ملک کے یعنی حکومت کے ڈر کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور ملک کو تو ختم ہونے والا ہے، بادشاہت تو ختم ہونے والی، کتنے دن رہے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورا مصر پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، پورا مصر فتح ہو گیا، جو بادشاہ تھا اس کی بادشاہت چلی گئی، ختم ہو گئی۔ اسی بادشاہ یہ جو مقوقس بادشاہ ہے، یہ پہلے سے جانتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی یہ خط پہنچنے سے 1-2 سال پہلے وہاں پر ایک دوسرے صحابی ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، وہ وہاں مصر گئے تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ، حالانکہ وہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں تھے، صرف مکہ کے رہنے والے تھے، عرب تھے، اور وہ مصر چلے گئے۔ تو اب اس مصر کے بادشاہ کو، اس مقوقس کو معلوم ہوا کہ یہاں پر یہ عرب کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اس نے ان کو بلایا، مغیرہ بن شعبہ اور ان کے جتنے ساتھی تھے ان کو بلایا، اور ان سے پورے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسے وہ ہرقل بادشاہ نے جتنے سوالات کیے تھے، جیسے سوالات کیے تھے، ویسے ہی تقریباً سوالات اس بادشاہ نے کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات پوچھے کہ ان کا نسب کیسا ہے، وہ جو نبی آئے ہیں ان کا خاندان کیسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سب سے اونچے خاندان میں، تو وہ مصر کا بادشاہ خود کہہ رہا ہے جواب میں کہ ہاں، نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ اونچے خاندان میں آتے ہیں۔
پھر اس نے پوچھا کہ ان کا اتباع کرنے والے کون سے ہیں؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ ان کا اتباع کرنے والے اکثر نوجوان ہیں، بوڑھے لوگ کم ہیں۔ یہ بھی ایک بات، بوڑھے لوگ کم ہیں، نوجوان لوگ ان کا زیادہ اتباع کرنے والے ہیں۔ تو اب مغیرہ شعبہ خود ہی مسلمان نہیں تھے، ابھی خود مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں یہ جواب دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسلام کی خامی ہے، یہ اسلام کی خامی ہے کہ بڑے لوگ، تجربے کار لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ کون قبول کر رہے ہیں؟ نوجوان قبول کر رہے ہیں، کچے ذہن کے لوگ۔ تو اس بادشاہ نے کہا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، نبیوں کو نوجوان ہی زیادہ قبول کرتے ہیں، نبیوں کی بات پر سچی جو بات ہوتی ہے اس کو نوجوان زیادہ قبول کرتے ہیں، کیونکہ بوڑھے لوگوں کے دل جو ہے نا وہ سخت ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر پرانے رسم و رواج داخل ہو جاتے ہیں، وہ جلدی نکلتے نہیں ہیں۔ باپ دادا کی ریت رواجیں یہ بوڑھے لوگوں میں زیادہ داخل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے وہ ریت رواج چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے بوڑھے لوگ جلدی مسلمان نہیں ہوتے۔ کہا جوانی زیادہ مزید، یعنی اس نے اس میں سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی خوبی کا پہلو نکال دیا۔ اور بہت سارے سوالات کیے کہ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ کہا اسلام، نماز کی تعلیم دیتے ہیں، توحید کی تعلیم دیتے ہیں، صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ زکوٰۃ کا سسٹم کیا ہے ان کے اندر؟ تو مغیرہ بن شعبہ حالانکہ مسلمان نہیں لیکن ان کو سب تفصیل معلوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مال میں سے 40واں حصہ نکالا جاتا ہے، جتنا مال ہے اس میں سے 40واں حصہ نکالا جاتا ہے۔ تو کہا اچھا یہ تو بہت اچھا نظام ہے۔ تو یہ سارے سوالات کیے اور آخر میں اس نے کہا کہ اللہ کے قسم یہ جو نبی ہیں یہی نبی مرسل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کی بشارت اور خوشخبری سنائی تھی اور دنیا کو ان کا انتظار تھا، یہ سچے نبی ہیں، تم ان کا اتباع کر لو۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب باہر نکلے تو ہم نے آپس میں بات چیت کی کہ ہم حضور کے پڑوسی ہو کر آج تک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ، اتنے دور رک کے رہنے والے لوگ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھ رہے ہیں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے دل میں وہاں سے ایمان داخل ہونا شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں وہیں ٹھہر گیا، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں اسکندریہ میں ٹھہر گیا، اور وہ جو ان کا کیپٹل ہے، بڑا شہر تھا اسکندریہ، اس میں کہتے ہیں جتنے گرجا گھر تھے عیسائیوں کے، جو عبادت خانے ہیں، سارے عبادت خانوں کا میں نے چکر لگایا ہے، صرف بڑے بڑے پادریوں سے اور ان کے عیسائی علماء سے ملاقات کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ کہتے ہیں سارے جتنے گرجا گھر تھے، جتنے عیسائی عبادت خانے تھے، سب میں جا کر سب نے مجھے یہی کہا کہ وہ آخری نبی ہیں، وہ آنے والے تھے، وہ عرب میں آنے والے ہیں، وہ آ چکے ہیں، سب نے مجھے یہی کہا۔ آخر میں ایک بڑا پادری تھا ان کا، سب سے بڑا ان کا عالم تھا، کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ وہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ نبی ہوں گے امی، عربی، عرب کے رہنے والے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اس نے پورا تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا، لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اونچے لمبے ہوں گے، نہ بہت پستقد ہوں گے، بلکہ درمیانی ہوں گے، بال آپ کے موٹے ہوں گے، اور آپ جو ہے موٹا کھانا کھائیں گے، یعنی جو جلدی سے نگلا بھی نہ جائے ایسا کھانا کھائیں گے، موٹے کپڑے پہنیں گے۔ یہ پورا وہ یعنی پچھلی جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل اس سے پڑھ پڑھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بتا رہا ہے کہ اس نبی کا حلیہ یہ ہوگا، وہ یہ کام کریں گے۔ سیفہ علی عاتقہ، ان کی تلوار ہمیشہ ان کی گردن پر رہے گی، تلوار ہمیشہ ان کے گردن پر لٹکی ہوئی رہے گی، یہاں لٹکی ہوئی رہے گی، وہ ہمیشہ جہاد کرتے رہیں گے، جو بھی مقابل آئے گا کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ مقابل سامنے آنے والا کتنا بھی بڑا طاقتور ہو، اس کے پاس کیسی بھی طاقت ہو، مادی طاقت، اور کتنی بھی بڑی فوج ہو، وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ کے نام پر گویا سب سے لڑیں گے۔ یہ صفات بیان کی۔ پھر مغیرہ بن شعبہ نے کہا اور بیان کیجیے، اور بیان کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ازار پہنیں گے، وہ بازار میں لڑائی جھگڑے اور اونچی آواز سے بات کرنے والے نہیں ہوں گے، بہت ساری سی بات۔ تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں سے واپس ہوا تو میرے دل میں اسلام داخل ہو چکا تھا اور سیدھے مدینہ منورہ آئے اور مسلمان ہو۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بہت معروف بڑے صحابہ میں سے ہیں اور ذہانت میں بہت، عرب کے کہتے ہیں صحابہ کرام میں اور پورے عرب میں 4 لوگ تھے جو ذہانت میں بہت مشہور تھے، ان میں سے ایک حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تھے اور یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ پورے عرب میں ذہین
بہت زیادہ ذہین. کہتے ہیں کہ اگر کسی ان کو ایسے شہر میں، ان کے بارے میں حدیثوں میں روایتوں میں ہے کہ اگر ان کو ایسے شہر میں چھوڑ دیا جائے جس کو 80 دروازے ہوں، ایسے شہر میں چھوڑ دیا جائے جس کو 80 دروازے ہوں اور سب ایک جیسے ہوں، اور وہاں سے نکلنا بس کوئی تدبیر، کوئی بہت بڑا عقل مند آدمی ہی دروازے سے نکل سکتا ہو، تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ اتنے ذہین ہیں کہ وہ ایک ہی مرتبہ میں صحیح دروازے میں داخل ہو جائیں گے، اتنے ذہین تھے. اسی لیے دیکھیں ذہانت کا صحیح استعمال بھی بہت بڑی چیز ہے. آج اللہ معاف کرے ہمارے ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں استعمال ہو رہے ہیں. دنیا کے لیے تو بہت اچھا استعمال کرتے ہیں ہم، دنیا کی چیزیں حاصل کرنے، مال کمانے، کسی سے مال نکالنے، تو دنیا کی تدبیروں میں، دنیا کی چیزوں میں ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہماری عقل بہت چلتی ہے. لیکن صحابہ کرام کے جو دماغ تھے وہ دین کے لیے کیسے استعمال ہوتے تھے، اور دین کی سعادتیں، آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا ذہن استعمال کرتے تھے. تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں رکھ دیا گیا. آپ کی قبر مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا گیا، اور جتنے حضرت فضل ابن عباس، حضرت علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ قبر میں اترے. قبر میں رکھنے کے بعد سب باہر آ گئے، قبر میں اترنے کے بعد سب کے سب باہر آ گئے. جب سب باہر آ گئے اب مٹی ڈالنا شروع ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر مٹی ڈالنی بس ابتدا ہونے والی ہے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہوئے تھے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور انگوٹھی قبر میں پھینک دی، جان بوجھ کر قبر میں پھینک دی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری انگوٹھی گر گئی ہے. دیکھو ذہن کا استعمال، سبحان اللہ، کیا میری انگوٹھی اندر گر گئی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ غصے سے دیکھا، چلو نکال لو. تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ اندر گئے. اصل مقصد جو ہے کیا تھا کہ انگوٹھی نکالنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن سے اپنے جسم کو لگانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کفن کو بوسہ دینا، اور ان کو یہ اعزاز حاصل کرنا تھا کہ دنیا میں اس زمین پر سب سے اخیر میں جن کا جسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ملا ہے وہ مغیرہ ابن شعبہ ہے. اللہ اکبر. ذہن کا استعمال دیکھیں، دماغ کا استعمال. اتنی بڑی سعادت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا دماغ استعمال کیا کہ سب سے اخیر میں جس کا جسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کفن اور مبارک جسم سے لگا ہے، یہ اعزاز، یہ عزت ان کو حاصل کرنی تھی، یہ مقام ان کو حاصل کرنا تھا. اس لیے انہوں نے ایک چالاکی کی، اپنی انگوٹھی اندر ڈالی. اب وہ انگوٹھی لینے کے لیے بہانے سے اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے اپنے جسم کو لگایا، چوما اور باہر آ گئے، اور بعد میں مٹی ڈالی. خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مصر کے بادشاہ کو بھیجا. اس کے بعد ایک خط اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سن 7 ہجری میں، ایک چھوٹا بادشاہ تھا دمشق کا. دمشق یہ اس زمانے میں جو روم کا جو مین بادشاہ ہرقل، اس کے انڈر میں آتا تھا ہرقل، دمشق. تو دمشق کے بادشاہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا نام حارث غسانی تھا، اس کو خط بھیجا ایک صحابی کے ہاتھ سے. شجاع ابن عبد الوہاب نام تھا ان صحابی کا. ان کے ذریعے سے اس بادشاہ کے پاس خط بھیجا گیا، دمشق کے بادشاہ کے پاس. اب یہ صحابی وہاں پر پہنچے، اس کو خط دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وقت نہیں مل رہا ہے. خط دینے کی کوشش کر رہے ہیں، بادشاہ کے پاس وقت نہیں ہے ملاقات کے لیے. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں، یہ صحابی کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا ایک دربان تھا جو روم کا رہنے والا تھا، اصل روم کا رہنے والا تھا، اور یہاں دمشق میں نوکری کرنے کے لیے آیا تھا. تو میں نے اس سے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا ہوا بادشاہ سلامت، کتنے دن ہو گئے مجھے وقت نہیں دے رہے، میں اپنے نبی کا خط لے کر آیا ہوں، مجھے اپنے نبی کا خط دینا ہے. تو اس نے کہا کہ 1-2 دن میں بادشاہ فارغ ہو جائیں گے، ایک اہم کام میں مصروف ہے، پھر تمہاری ملاقات ہوگی. تو دیکھیں اب وہ دربان ہے، حالانکہ گیٹ کیپر اس بادشاہ کا، لیکن کتنی بڑی سعادت ہے وہ اس کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. اس نے ایسے ہی بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں صحابی کہ مجھ سے اس دربان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم کس کا خط لے کر آئے ہو، کون ہے وہ. تو میں نے تفصیل سنانا شروع کر دی کہ عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، نبوت کا دعویٰ کیا، ان پر وحی آتی ہے، قرآن اترتا ہے، ان کی یہ تعلیمات ہیں. تو کہتے ہیں میں جیسے جیسے اس کو بتاتا جاتا تھا وہ روتا جاتا تھا، اور آخر میں اس نے کہا کہ تم نے جتنی چیزیں بتائی ہیں میں نے ساری تورات میں پڑھی ہیں، جتنی صفتیں اور جتنی باتیں، جتنی عادتیں تم نے اس شخص کی ذکر کی ہیں، یہ سب میں نے تورات میں پڑھی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں، تم گواہ رہنا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. اس نے ایمان قبول، دربان نے ایمان قبول کر لیا.
اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفہ بھی بھیجا اور سلام بھیجا. اس کے بادشاہ نے تو 2 دن کے بعد جب ان کے سامنے خط، اس بادشاہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا تو اس ملعون نے بھی خط پڑھا نہیں، خط پھاڑ دیا اور اپنے جو مین بادشاہ تھا ہرقل اس سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دو، میں مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن ہرقل بادشاہ جو تھا عیسائی تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، اس نے منع کر دیا کہ حملہ نہیں کرنا ہے. خیر وہ بادشاہ تو مسلمان نہیں ہوا لیکن اس کا دربان مسلمان ہو گیا، اور دربان نے اس صحابی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجا اور اپنا سلام پہنچایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گویا اس نے بھی گواہ بنایا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، تاکہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں. یہ سن 7 ہجری کے واقعات ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے. اب اس کے بعد آگے سن 7 ہجری میں کیا واقعات پیش آئے انشاءاللہ اب رمضان کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا. اب اگلے ہفتے سے انشاءاللہ رمضان کے تعلق سے بیانات ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.